الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله اللهم نور قلوبنا نور معرفة الإيمان اللهم نور قلوبنا نور معرفة الإيمان اللهم نور قلوبنا نور معرفة الإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجره ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العلي العظيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کریم کا ایک نظام ہے اپنے مخلوق کے طرف جو درست کرنے کا ان کی اصلاح کرنے کا زندگی جو ان کے لیے جینے کے جو ہر سامان قرآن نے مہیا کر دیا یا ان آیتوں میں یہ ارشاد اللہ کریم فرماتے ہیں کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا اللہ نے جو کچھ رزق دیا ہے اس میں حلال رزق آپ لیا کریں حلال آپ لیا کریں اور حلال میں بھی پاکیزہ رزق آپ لیا کریں کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا حلال بھی ہو اس میں پاکیزگی ہو میں تو کماتا ہوں میرے گھر میں میرے خون پسینہ لگ کر کے میرے کمانے کے پیسے سے لوگ کھا رہے ہیں ہم تو باہر سے کوئی چیز منگاتے نہیں ہیں کھاتے بھی نہیں ہیں پھر ہمارا تو رزق حلال ہی ہوا نا لیکن اللہ کا یہ فرمان یہ ہے اس میں حلال کے ساتھ ساتھ اس میں ایک پاکیزہ بھی ہونا ضروری ہے آج چاول بھی لیتے ہیں حالانکہ اس میں کتنی وائٹامن کتنا وہ طاقت ہے کتنا وہ گہرائی ہے حقیقت ہے وہ نہیں دیکھتے پالش کر کے کوئی چمکتا ہوا چاول ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں تاکہ اس میں کچھ بھی نہ ہو ہر چیز میں ایک چمک چاہیے تو پاکیزگی چاہیے اللہ نے تب کہا ہے اور نبی علیہ السلام کو بھی ارشاد فرمائے ہیں
ہر چیز سے یعنی پاکیزی ہو، یعنی جو آدمی شخص گھر کے پاس ایک ندی بہتا ہے، اس میں 5 وقت اس نے یعنی ہاتھ پاؤں دھوتا ہے اور منہ دھوتا ہے، مسح کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، وہ اپنے آپ جو پاکیزہ حال میں رکھنے کا یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے جو بڑا ہے غسل کا جو طریقہ ہوتا ہے، ایک ادائیگی جو وضو ہو گیا ہے، دوسرا ادائیگی غسل کا ہوتا ہے، تاکہ پورا جسم پیگ جائے، پورے پاکیزگی اور چمک اس میں اٹھ جائے، اس چمک میں سے اس آدمی کو ایک احساس ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ فریشنس سے انسان کو مل جاتا ہے۔ اور اللہ کی طرف جب یہ چیزیں ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں ایک پھرتیلی، ایک بھاگ دوڑ کرنے کا دلچسپ ساری چیزیں مل جاتا ہے۔ جسم پاک ہو، کپڑا پاک ہو، بولنے کا الفاظ پاک ہو، رہنے کا گھر پاک ہو، خوشی اخلاق سے خیریت سے پیش آنے کا طریقہ پاک ہو۔ پاک یعنی صرف یعنی کہ ایک سامنے والی چیزوں کو کپڑے سے صاف کرنے صاف رہ گیا، صاف ہو گیا، میں نے صابن لگایا صاف ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ ہر چیز میں وہ صفائی آ جائے۔ اللہ کریم صرف اشارہ بتا سکتے ہیں، لیکن اس اشارے میں ہزاروں معنی پیدا ہو جاتا ہے، جو مفسر اکرام جو قرآن کریم میں وضاحت کرتے ہیں۔ تب جا کے اس بندے میں پاکیزگی آ جاتا ہے۔ سر جھکا کے بات کرنا ہے، زبان کو سنبھالنا ہے۔ یہ راستہ اس قسم کا ہے، تصور کہتے ہیں، سلوک کہتے ہیں، طریقت کہتے ہیں۔ یہاں بدماشی کا ذرا برابر کی جگہ نہیں ہے، سر اونچا کرنے کا اجازت نہیں ہے۔ اب میں بھی جانتا ہوں، یہ کہہ بھی نہیں سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیشہ ان کو بعد میں خلیفۃ رسول اللہ کہا گیا ہے۔ اتنی نزدیک، اتنی گہرا محبت، اور ان کو جو بیٹی کو جو دیے، ان کا جو جان مال قربان کر دیے اسلام کے لیے، نبی کے لیے۔ جب وہ پاس بیٹھے تھے، ان سے اگر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پوچھتے اس چیز کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگا، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے، میں کیا جانتا، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ حالانکہ جانتے بھی ہوں گے، ایک ادب ہوتا ہے، وہ ادب کا جو الفاظ ہے، حضرت یا رسول اللہ میں کیا جانوں، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا ہوں۔ سب سے زیادہ اللہ جانتا ہے، یا آپ کو اللہ کا پیغمبر ہے، آپ جانتے ہیں۔ آج ہم نے بھی جو اس راستے میں چلنے والے ہیں، سیکھنا یہی ہے، بلند آواز سے بات نہ کریں، چلتے ہوئے بھی دھک کر کے آواز نہ کریں،
یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھی یہاں ہوں، یہ اس راستے میں نہیں ہے۔ اس راستے کا الفاظ یہ ہے میں نہیں ہوں، سب جگہ کا اللہ ہی ہے۔ توحید کا جو معنی کیا ہے، اللہ سب جگہ میں موجود رہتا ہے۔ یہاں میں ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرا کوئی جگہ نہیں ہے، میرا کوئی نشانہ نہیں ہے۔ جب اس بندے میں ایک عادت ہوتا سلسلہ تصور میں زبان کو جو تکرار کریں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اونچی الفاظ سے اپنے پاس بہت جانکاری ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ ہم ہیں کیا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، 0/0 ہے، 0/0 ہے، 0/0۔ کہیں ایک علم کے متعلق ہم جانتے ہیں تو اگلے علم کے متعلق ہم 0 ہیں۔ کچھ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم کسی سے بحث کرتے ہیں تو وہ کچھ کتاب سامنے والا بتاتا ہے، اس کتاب کا مطالعہ کرنے وہ تو کتاب کا میں نے مطالعہ نہیں کیا، وہاں ہم 0 ہیں۔ دنیا میں ایسے علم نہیں ہے جو بڑا ہوا علم سارا علم نے سیکھ لیا ہے۔ پشچم کے کونے میں ایک چڑی سمندر کا پانی کا اپنے چونچ میں قطرہ قطرہ لے رہا تھا۔ حضرت علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام صحیح فرمائے ہمارا یہ علم اتنا ہی ہے، یہ چونچ میں پانی لیتا ہے نا، اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سارا علم کیا ہے؟ یہ بھرا ہوا سمندر ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ پھر میں آپ سے علم سیکھنا تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فاتبعونی، علیہ السلام فرمائے فاتبعونی، میں میرا اتباع کرو۔ جو غائبانہ علم کے متعلق اللہ کریم نے جو حکم فرمایا، ہمارے پاس ایسے بھی جو شخص ہیں، نبی ہیں، ان کو جا کر علم سکھائیے، وہ خود آپ کے پاس آئیں گے۔ میرے پاس ایسے سوال مت کیا کرو، لا تسألنی عن شیء، کوئی بھی سوال نہیں پوچھنا، ان احدث لک منہ ذکرا، جب تک میں نہ بتاؤں۔ علم کب ملتا ہے؟ استاد جب بتاتا ہے تب جا کر علم ملتا ہے، ورنہ ہمیں علم نہیں ملتا۔ جو اچھلتے ہیں زیادہ تر، یعنی کہ اپنے آپ کا جو آواز کو بڑھ کر بات کرتے ہیں، تو یہ ساری چیز کیا ہے؟ ضائع ہونے کا نشان ہے۔ مکمل اسلام میں نچوڑے تو کیا چیز کسی کو لینا ہے؟ ادب لینا ہے۔ بندہ ادب سے باہر گیا، سمجھو سارا اسے سینے سے گیا۔ اس راستے میں کافی لوگ جو آئے ہیں، گئے ہیں، ضائع ہوئے ہیں، کس وجہ سے؟ میں بھی کچھ ہوں، یہ کہنے والے کبھی نہ رہے۔ ان کا اپنا دم ہلانے لگ گئے، ان کا اپنے زبان ٹکرانے لگ گئے۔
اور وہ تلاش کرتے ہیں اپنے جیسے پیروں کو تلاش کرتے ہیں. بیکار قسم کا کوئی پیر کی جو تلاش کرتے تھے ان کو صحبت اختیار کرتے ہیں. وہ بھی آپ کو ضائع ہو جاتا ہے، یہ بھی لوگ بندے ضائع ہو جاتے ہیں. اس راستے کا احساس تو ہو. احساس سکھانے کے بجائے سیاست سکھائیں. سیاست والوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں، کتنے بڑھ چڑھ کر بات کرنے والے، اپنے آپ کو ہلا ہلا کے لوگوں کو سمجھانے لگ جاتے ہیں. اور ادب سے بندہ باہر چلے جاتا ہے. اس کا نتیجہ تو آخر میں آپ کو پتہ چلتا ہے. جتنی بےغیرتی کا جو زبان نکالے، جتنی بےغیرتی کی جو حرکت کیے ہیں، جتنی بےغیرتی کے جو بدماش کیے ہیں، سب کا نتیجہ آخر میں مل جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کفر ہے. کفر اچھے برے کا تمیز نہیں رکھتا ہے. آج کہیں ساتش کا باتش پرستی میں لگ جائیں گے، کل کوئی گپت نظر آئے گا، یہ زیادہ فائدہ ملے گا، اس میں پوجنا شروع کر دیں گے. لوگوں کو نیک نصیحت کر کے نیک راستے میں لے کر آنا اور لوگوں کو سیدھا سمجھانا اور ان کے سینوں کو چمکانا اور قرب الہی میں ان کے جو راہ سلوک میں پرواہ کرا دینا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس راستے کا بہت بڑا خزانہ ہے. اس راستے میں بنیادی چیز کیا ہے؟ مجاہدہ ہے. اور مفت کا اسی میں مفت کا جو حاصل کیا ہوا سلوک میں کوئی فائدہ نہیں رہتا. آج کی دنیا میں ایسے جو لوگ بیٹھے ہیں مفت کا جو راج کرتے ہیں اور بدماشیوں کو بھی ساتھ میں کرتے ہیں، کیا یہ راستے میں چلنے والی بات ہے؟ جیسے ان جیسے ہی یعنی کہ شاگردوں کو تلاش کرتے ہیں اور بغل میں اٹھا لیتے ہیں، ان کا ذہن نشین کرتے ہیں، ان کو گمراہی کر دیتے ہیں. کیا اس کا نتیجہ ان کو نہیں ملے گا؟ حالات اور جتنی بھی آپ اختیار کریں، زبان میں لگام لگائیں، نظر آنکھوں کے نظر نیچے رہے، اگلے کا مال نہ لے. یہ سارے شرائط ہیں، اسلام کے شرائط ہیں. اسلام کے شرائط کے اس راستے میں سلوک میں فرض کرا دیا گیا ہے اور احساس دلاتے رہتے ہیں. ہمارے جان سے نظر جاتا ہے جتنی طریقت ہو، جتنی یعنی کہ ظاہری تنظیم ہو، زیادہ نمازوں میں روزے میں اور یعنی خرچ کرنے میں ان چیزوں میں زور دیتے ہیں. میں نے یاد کر دیکھا ہمیں مال کا تنظیم انجم خان کا نام لیتا. ان لوگوں نے میں نے کبھی یعنی زبان میں لگام لگا کے میں نے نہیں دیکھا.
اچھل اچھل کر بات کرتے ہیں، اونٹ پٹانگ بات کرتے ہیں، حلال حرام پہ کوئی تمیز نہیں ہے۔ جن چیزوں کو اللہ کریم سختی سے کہتے ہیں، اکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واعبدوا نعمت اللہ علیکم، آپ جو عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں، ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کی عبادت کرنے والوں کی یہ ساری چیزیں شرائط ہیں۔ تو ہر جگہ پہ حکم ہوتا ہے فاتقوا اللہ، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تمہارے یاد کرنے کا مقصد یہی ہوگا کہ مجھ سے لینے کے لیے کرتے ہو، لیکن مجھے تم لوگ یاد کرنے کے بعد بھی ہوگی، اور میں تم لوگوں کو یاد کرنے کا بعد بھی یہی ہوگا، مجھے تم لوگوں کا سینہ منور کرنا، اور جو چیزیں تم لوگ مانگو گے اس کو مجھے دینا ہے، یہ مجھے یاد کرنا ہے۔ تم لوگ مشکور اور ان چیزوں کو جو ملنے کے بعد شکر ادا کرو گے۔ اللہ اس میں بھی فرماتا ہے مشکور نعمت اللہ علیہ، یہاں بھی میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، شکر کرو۔ اللہ کا نعمت اس طرح جو زمین میں پھیلا ہوا ہے، کون سے نعمتوں کو آپ نے کو ٹھکرا ہے۔ سورۃ الرحمن میں تو اس میں اللہ کریم واضح طور پر فرما دیا بار بار کبھی علی آلاء ربک ما تکذبان، کذاب، یہ سارے جھوٹ ہے۔ اللہ کریم کا جن کو نعمتوں کے متعلق ہم جھوٹ بولیں گے، ٹھکرائیں گے، ناشکری کریں گے، نہ مانیں گے۔ ایک چیز ہے سب وقت آئے تو برسات کا ہے، بارش ہو جاتا ہے، ایک چیز ہوتا ہے ہوا کو چلاتا ہے، ایک چیز ہوتا ہے یعنی کہ ستاروں کو چمکاتا ہے، ایک چیز ہوتا ہے وہ سورجوں کو یعنی کہ چلاتا ہے، ایک چیز ہوتا ہے زمینوں کو گھماتا ہے، ایک چیز ہوتا ہے سورج میں گرمی، چاند میں سردی کی اس نے بھیج دیا ہے۔ وہ ایک چیز ہے کیا؟ انسان کو اسی چیز کو پہچاننے کے لیے اسے تصور کے راستے میں جانا پڑتا ہے۔ حالانکہ مسجدوں میں عام ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں، نام اللہ اکبر کہنے سے مقتدی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، امام جھکتا ہے، مقتدی جھکتا ہے، امام سجدے میں جاتا ہے، کوئی سجدے میں چلے جاتا ہے، سلام کہہ کے وہ بھی جاتے ہیں، یہ بھی جاتے ہیں، لیکن ان اللہ کو جو گہرائی میں جاننے کا طاقت یا سوچ کبھی کیا کسی نے، وہ ربی کیسا ہوگا، کیسا یہ نظام چلاتا۔ ہم کو دن کے کی برابر بھی تو ہم نہیں ہیں، اتنا بڑا یاد ہے۔ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں میرے ایک 4 ستارے ایک اس طرف، ایک 4 ستارے، یہ مغرب ہے،
یہ مشرق ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ایک چار ستارے میں کلائن سے میں دیکھتا رہا ہوں، عشاء کے بعد بالکنی میں آ جانا، کھڑے ہو جانا، وہ چار تارے دیکھتے۔ جب وہی بات میں نے دبئی میں جا کے دیکھا ہے، وہی چار تارے اسی جگہ پہ۔ اب اتنی وسیع جو آسمان ہے، ہم کہاں سفر کیا؟ ہم تو وہیں ہیں۔ کبھی کبھی ہم چلتے ہوئے دیکھیں گے چاند جس جگہ پہ ہوتا ہے، چل کر آگے جگہ پہ چلے جائیں گے، چاند اسی جگہ پہ رہے گا۔ ہم کتنی دور چلے رہے تو معمولی سے دور چلے، لیکن اتنے وسیع چاند کا اور اتنے وسیع آسمان کا، اتنی وسیع سورج ہے۔ اللہ کرے کہ جب وہ تسلی کو جتنا ہے ایک ایک کر کے تم جاننا شروع کرو، اللہ کو جاننا تو بات کی بات ہے، لیکن ہمارے پاس ہے کیا ہے؟ ٹائم نہیں۔ ہم دنیا کے جو کام کاجوں میں، محبت و نفرتوں میں، فائدہ نقصانوں میں، غصے اور محبتوں میں ہم تو کھوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو دینے والا کون ہے؟ سیاستدان اپنے لڑائی لڑتے رہتے ہیں، مارے جاتے ہیں، بخار میں یعنی کہ قوم مارا جاتا ہے۔ عوام کو کون ان چیزوں کو دینے والے ہیں؟ علماء میں اپنے فرقوں کے متعلق تو جگہ جگہ کہہ رہے تھے، کوئی بڑا سے بڑا اگر جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا، بات ہو گئی، فوراً فیس بک میں ڈال دیتے۔ کیا مخلوق کے متعلق فکر بھی ہے؟ طریقہ میں یہ طریقہ بڑا ہے، وہ طریقہ بڑا ہے، فلاں طریقہ بڑا ہے، بڑا جو اس رب کے متعلق سمجھانے والے اپنے بڑائی میں پھنس جاتے ہیں۔ بڑے بڑے پیر لوگ اپنے حفاظت کے لیے بندوق جو سیکورٹی گارڈ رکھے ہیں، اس سے پہلے کبھی سیکورٹی گارڈ پہ نہیں ہوتے تھے، جتنے پیر لوگ گزرے ہیں، جتنے ولی اللہ جو گزرتے تھے۔ یہاں بھی کوئی جماعتیں ہیں، ان کے بغل میں بھی یعنی سیکورٹی گارڈ بڑے کھڑے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے دیکھا فلم اسٹار میں پورا سیکورٹی گارڈ رکھے ہیں، وہ فیس بک میں دیا ہے کون سا اسٹار کتنے یعنی کہ تنخواہ ان سیکورٹی گارڈ کو دیتے ہیں۔ ایک ایک گارڈ کو لوگ 10 لاکھ سے 15 لاکھ تک سیکورٹی گارڈ کی تنخواہ دیتے ہیں۔ بڑا کام ان کو جو ساتھ چلتا رہتا ہے۔ بھائی اتنے 10 لاکھ 15 لاکھ مہینے میں تنخواہ دینا تو ان کو کما بھی کتنا ہو۔ بہت ساری جگہ جو ہم دیکھتے ہیں تعمیر ہوتے ہیں، وہ کفا بھی رب کے وکیلا، آپ کی حفاظت کرنے والا کا رب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان آٹے کٹے جو سینہ چھوٹا چپے انچ سینہ والا نام کا ضرورت ہے۔
یہ راستے کا اور ایک نام ہے جو شیخ تو بعد میں کہا جاتا ہے، لیکن فقیر الفاظ عام، دبلے پتلے بڑے، یعنی فکر مند چہرہ میں فکر ہوتا ہے. صوفی صوفی کہتے ہیں اور اولیاء اللہ کہتے ہیں. آج تو شیخ یعنی کہ پہلے جو اس کا ترجمہ آتا ہے عرب، یہ عرب شیخ ہیں. آج دنیا کا دولت کا زور ہے. اس زمانے میں جو صوفیہ کرام ہوتے تھے، کیا دولت ہوتا تھا؟ کسی کے پاس اتنا دولت نہیں ہوتا تھا. دولت ہوتے ہوئے بھی دولت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. وہ دولت جتنا بھی ہوتا تھا وہ پیروں کے تلے ہوتا تھا. اگر ان دولتوں کو سر پر رکھ دیجیے پھر تو دولت راج کرے گا. صوفی نہیں بن سکتے ہیں اور ولی نہیں بن سکتے ہیں. قرب الہی میں جو ہستی ہیں وہ نہیں بن سکتے. ان دولتوں کو وہ یعنی پیروں تھلے رکھ دیتے ہیں اور سر پر رکھو تو پھر وہ حکم کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ راج کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر تو ہم اس کا خدام بن جاتے ہیں. تو اللہ کو جاننے کے لیے جب اس راستے میں ہم چلنا شروع کرتے ہیں، ہمیں پہلے جھکنا سیکھنا ہے. سر جھکانا سب سے بڑا عمل. یہ تو نہیں کہ تکبیر باندھنے کے باوجود بھی آدمی کے سر بلند کرے، اونچا کرے. ہاتھ تو باندھ لیے، سر تو جھکاؤ. اللہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعی واقعی مطلب کیا ہے؟ یہ سارا جسم جھکنا ہے، دل جھکنا ہے، جسم جھکنا ہے، دماغ جھکنا ہے، زبان جھکنا ہے. ورنہ 5 منٹ رسم کرنے کے لیے تو پورے دنیا میں مخلوق پڑی ہے. تعجب تو ہوتا ہے. ایک فیس بک میں نے دیکھا تھا، آپ شاید جانتے ہوں گے، باکسر مائک ٹائسن. مائک ٹائسن اسلام قبول کیا. پتا نہیں ان کا پروگرام ختم ہو کے جو حال میں آئے، ایک امامت کرتا تھا، 2 یہ پیچھے کھڑے تھے مائک ٹائسن اس کے ساتھ. کیا جسم میں لباس ہے! ایک ہاف ٹراؤزر ہے، ایک ہاف ٹراؤزر گھٹنے نہیں کہ تھوڑے سے نیچے، ایک بنیان ہے. کیا نماز شروع ہوئی، کیا نماز ختم ہوا، آپ جانا. بس جی اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اور عرب کہاں سے قبول کرے؟ عرب قبول کرنا تو اسلام کی جو جڑ ہے، ایمان ہے، وہ میرا رب ہے، سر جھکاؤ، یہی تو ایمان ہے. ایسے آئے کھڑے رہے، اب اللہ اکبر کہے، ایسے سجدے میں گئے، اٹھے تو ہو گئی تھی نماز. نماز انسان کو تبدیل کرتا ہے، مکمل طور پر اس کو بدلاؤ میں آ جاتا ہے.
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. زبان میں مہر ہو جاتا ہے. اگر وہ ادب آ جائے اسلام میں آج بھی جو سلوک کہتے ہیں کم سے کم ان میں آ جائے. اس میں تو دل کی جو جھکانے کا جو تربیت کیا جاتا ہے. دنیا بھر میں ذکر کئی قسم کا کرتے ہیں. بڑے عجیب عجیب طریقے سے ناچتے ہیں. ذکر کے نام سے بہت طرح طریقے سے کرتے ہیں. ایک بجلی بابا کا نام فیس بک میں آتا ہے, شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. کرنٹ بابا بھی کہتے ہیں اس میں صرف ہاتھ رکھتے ہیں تو جھومنا شروع کر دیتے ہیں, ہلنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر ادھر طرح پتہ نہیں کہاں بھاگتا ہے. بابا ہے دنیا میں. باباؤں کو کوئی کمی نہیں ہے. ہندو بھی بابا کا نام رکھتا ہے, مسلمان بھی بابا کا نام رکھتا ہے. بس یہ بابا کے بعد میں سرنڈر ہو جاؤ, آپ کا بیڑا پار. سارے بابا سے سنبھال لے. بابا کے پاس جاتے ہی آپ دان دو, دولت دو. آپ کے پاس جو ہے وہ دولت دو. بھیک مانگنے کا, لوگوں سے چرانے کا, ڈاکہ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے. لوگ پٹی باندھیں گے, پتہ نہیں کیا کیا منہ میں یعنی کہ کور کریں گے, ڈاکہ ڈالیں گے. یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے, کھلے آپ ڈاکہ ڈالیں گے. کیا یہ راستے میں ایسا ہے؟ یا تو لوگوں کو لوٹنے کا راستہ نہیں ہے, لٹانے کا راستہ ہے. آپ کے سینے میں جو بھی ہے وہ لوگوں کو لٹاؤ. خالی ہو کر آپ کے پاس آیا, ان کے سینوں میں وہ چمک, وہ دولت ان کا عطا کر دو تاکہ اس کے اندر جو یہ روح ہے اتنی طاقتور بن جائے, مسجد نبی میں چل کر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جائے. اگر یہ طاقت نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو بابا مت کہو, اپنے آپ کو پیر نہ کرو. کیونکہ میں کہتا ہوں یہ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر آپ کا رسالہ مسجد نبی میں نہ ہو, آپ کا جو شاگرد کو لے جا کر دکھانے کا طاقت آپ نہیں رکھتے ہو, آپ بیت نہ لو, وہ حرام ہے. کتنے لوگ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں یار میرے پاس بیت کر لو, میرے پاس بیت کر لو, میرے پاس بیت کر لو. اس ایک بندے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اگر آپ نے بیٹھ کر لیا, اس کے پورے زندگی کا جو فیل ہے, ذمہ داری کا آپ قیامت میں جواب دینا ہے. کیا اتنا طاقت آنے ہے؟ جب مسجد نبی کا چوکٹ سے اندر نہیں جا سکتے ہیں, وہاں کا چوکیدار سارے آپ کو روکتے ہیں, اس کا آپ تو پیر نہیں ہے. کتنے پیر لوگ آپ نے دیکھا ہے مسجد نبی نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ایسے تو ہوتا نہیں, ایسا جھوٹ ہے, آپ مکاری کرتے ہیں. لیکن یہ تو بہترین پر جیلانی فرماتے نہیں, اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے اپنے آپ کو پیر مت کرو. اس لیے اس راستے کو سمجھتے نہیں ہیں.
پیری مڑی گئی، یعنی کہ لوگ آ گئے اس کو جو زبان سے پھر بتا دیا یا یہ ورد کرتے رہو، سر ہلاتے کرو بغیر سر ہلائے کرو، آپ سب مل جائے۔ عبادت سے مکمل طور پر تہجد سے عشاء تک اس کا رگڑا لگانا، قرب نوافل، یہ اس راستے کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ قرب نوافل ہے، جس کے پاس قرب نوافل نہیں، قرب الہی نہیں۔ ہم پہلے اجتماع کراتے تھے پرانی جو مرکز میں، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھا، لوگ باہر بیٹھتے تھے، باہر نماز پڑھتے تھے۔ آج بیٹھنے کی جگہ بہت ہیں، لوگ کہاں ہیں؟ جگہ بڑھ جانے کا جو ہم سوچ رہے ہیں، جب جگہ بھی بڑھ گیا لوگوں کے دلوں میں وہ خیال نہیں ہے، نہ ہم جائیں نہ جائیں۔ آج صبح ایک ساتھی بستی جا رہے تھے، 2 دن نہیں رہے۔ میں نے بولا آج کیوں یہاں جا رہے ہو؟ آج تو اجتماع آج تو رہو رکو۔ تو کہنے لگے آج میرا ضروری کام ہے، مجھے جانا۔ میں نے کہا ہمارے جو ساتھی تھے لاہور میں، حضرت شیخ نے بلایا تھا، یار آ جاؤ۔ وہ آ گئے، نکاح میں تھے، بیٹے کے نکاح میں، پتہ نہیں کس کے نکاح میں چلے گئے۔ تو وہاں جا کر رہنے کا حضرت مجھے واپس جانا تھا، مجھے نہیں پوچھا۔ یہ حضرت شیخ صاحب ہی الفاظ ہے۔ میرے شیخ نے بولا یار بوری بستر باندھو، تیار ہو، سفر ہے۔ چلے گئے ساتھ میں، جس بستی میں رہے کراچی گئے، کام شام ہو گیا تو نکلنے لگے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ فرما رہے یار آج واپس جانا ہے۔ حضرت چلنا چلنا۔ کہنے لگے میرے استاد شیخ سے میں نے بوری بستر باندھ کے جب تیار ہو، میں نے یہ نہیں پوچھا ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ نہیں پوچھا۔ حضرت میں کتنے دن کے لیے کپڑا رکھوں، یہ نہیں پوچھا۔ حضرت ہم کدھر جا رہے ہیں، گھر والے پوچھیں گے تمہیں، مجھے کوئی جواب دینے میں ہم کدھر جا رہے ہیں، یہ نہیں پوچھا۔ آپ یہی ایک دن کا اگر اجتماع ہے تو صبح آتے ہیں، جب لنچ کے وقت آتے ہیں، پھر اس 4-6 بجے تیار ہو جاتے ہیں، ہمیں تو آج جانا ہے۔ میں نے ان کو کہا وہ شخص جو گیا تھا اسی طرح حضرت شیخ نے جیسا کردار ادا کی ہے، اسی طرح انہوں نے بھی جب بلائے تو فوراً آ گئے۔ کسی کا موت تھا، بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے کہا یار جو منارا جب آ گئے، یار ضروری کام ہے۔ انہوں نے نہیں پوچھا، حضرت میں مسجد میں بیٹھا تھا، میں مجھے کام نہیں کہا۔ ایسے لوگ تھے اس راستے میں، ایسے ہی جو لوگوں میں کچھ پایا جاتا ہے، کچھ وہ لوگ حاصل کرتے ہیں۔ آج آپ نکلنا چاہتے ہیں، کیوں نکلنا چاہتے ہیں؟ زندگی کو جو وقف کرتا ہے وہی اللہ کو پسند ہے، اس لیے زندگی اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ سارا اپنا کمائی نہیں ہے، یہ سارا اس کا ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے، میرا نہیں ہے۔ پھر اللہ یہ فرماتا ہے کلوا مما رزقکم اللہ، اس کا رزق ہے، اس کا رزق ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس میں سے حلال آپ کھایا کریں، اس میں پاکیزہ کھائیں۔
واشکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کریم کا جتنے بھی جو نعمت ہے، چلنے کا جو طریقہ ہے چل رہے ہیں، نعمت ہے اس کا، دیکھ رہے ہیں سامنے کے بنائی پر، اس کا نعمت ہے، زبان چل رہا ہے اس کا نعمت ہے، اس کے جو دو گھونٹ پانی پی رہے ہیں اس کا نعمت ہے، کچھ لقمہ کھا رہے ہیں اس کا نعمت ہے۔ کیا رات بھر سونے کی کوشش کیا، ایک طرف گردن اکڑ گئی، کیا رات کو سیدھا سونا اللہ کا نعمت ہے؟ ہمارے پاس کیا ہر ذرے ذرے آپ استعمال کرتے ہیں اللہ کا نعمت۔ ہم چاہے تو ایک چونٹی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اس لیے وہ خالق ہم مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے کے باوجود بھی یعنی کہ دیکھتے ہیں یہ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ مزید دینے کے لیے ان کو تکلیف نہیں ہے، لیکن دیکھنا چاہتا ہے کیسے استعمال کرتا ہے۔ کروڑوں دینے میں اس کی کیا تکلیف ہے؟ کیا اس سے ان کروڑوں کو کل لے کر آتا ہے، ہمارے پاس حساب دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ ہر چیزوں کے لیے ایک شکر کا جواب ہے۔ اب کچھ نہیں جواب دو کہ اللہ یہ سب تیرا نعمت ہے، وشکر نعمت اللہ ہے، اللہ میں کیسا تیرا شکر ادا کروں؟ تو دیتا رہتا، میں لیتا رہتا، میں کبھی نہ نہیں کہا۔ ایوب علیہ السلام کا ایک زمانہ بہت ہی یعنی خشکی اور شکل کو پہچاننے میں لوگوں کو مشکل ہوا، بیمار اتنے تھے، سارے دوست نکل چکا ہے، ہڈی پسلی ایک تو ہو گیا۔ جب ایک دن جبریل امین علیہ السلام آئے، جب اپنے لیڈی کو جو زمین میں مارنے کے لیے کہے، اب اسی کو کہنے لگے اسی کو پیو، اسی میں غسل کرو۔ لیکن اس کے بعد ان کا جو پرانا جسم مالا مال اللہ نے اتنا مال دے دیا ہے، غربت میں رہنے والے کتنے مالدار ہوں گے۔ ایک بار غسل کر رہے تھے غسل خانے میں، جو کھیتوں میں جو ایک طرح کا ہرا، اس کا ہم تو کہتے ہیں کاٹنے والا طوطا، پورے کھیتوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ وہ آتے ہیں ایک بار ہزاروں کے حساب سے پورے کھیتوں کو کھا جاتا ہے۔ تو وہ اس طرح جو ایک شکل کو سونے میں اللہ نے اتارا غسل خانے۔ ایوب علیہ السلام غسل کرنا چھوڑ کے سارے اس کو بات پر جمع کر لیتے۔ اللہ نے پوچھا کیا میں نے اس سے پہلے تمہیں دولت کم دیا؟ بے شمار میں نے دولت دیا، اس کے باوجود بھی تم بار بار اس کو جمع کرتے ہو۔ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ، میں اس کو یا اللہ میں اس کو دولت سمجھ کر نہیں جمع کر رہا ہوں، تیرے رحمت سے میں اس کو کیسا چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے میں اس کو جمع کرتا ہوں۔
ابھی ان میں ہم میں فرق یہی ہے، ان کے لیے دولت دینے اللہ کا رحمت ہے، ہمارے لیے مصیبت ہے، ہمیں نچوڑ دیتا ہے۔ سارے چیز ہونے کے باوجود بھی یہ لقمہ روٹی نہیں کھا سکتے۔ ڈاکٹر نے یہ لکھ دیا ہے، وہ لکھ دیا، فلاں نے لکھ دیا، نہیں آپ روٹی نہیں کھا سکتے، فلاں نے نہیں کھا سکتے، ان چیزوں کو کھاتے ہیں، ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے۔ تو نبیوں سے لے کر اولیاء اللہ صالحین تک اس راستے کا یہ ایک نعمت ہے۔ اللہ کا ہر چیزوں کو وہ شکر کرتا ہے اور ہر عام ہر حال اس کا دل اللہ کے نام سے کرتا ہے۔ اس کے صبح تہجد میں اٹھنا مشکل نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہوتا، آسان سے آرام سے اٹھتا۔ میرا رب کو یاد کرنے کا جو وقت ہے، لوگ کمبل یعنی بڑے لمبا کھینچ کر سوتے ہیں، لیکن مجھے نہیں سونا۔ میرے رب کا سوال کرے گا، تمہیں کیا جواب دوں؟ آج بھی بڑے بڑی ذمہ داری، بڑے بڑے یعنی سلوک کا مقامات سب کو مل چکے ہیں، اس کے باوجود بندہ اگر سوتا ہے زیادہ دیر تہجد اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نام طے دیتی جاتی ہے، ہم دیتے ہیں لیکن سنبھلتے نہیں ہیں، پھر آپ اپنے منمانی کرتے ہیں، اپنے نفس کو آپ پیروی کرتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ یہ سارے ملنے کے باوجود بھی حفاظت نہیں ہے۔ ایک پہلوان اپنے جسم کو جو بناتا ہے، بناتے اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، مزید بناتا ہے، موت تک اس کے جسم کا ورزش کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح روح آپ کو جو بناتے ہیں، بناتے اسے مزید بنانا ہے یا بگاڑنا ہے، اس کا جو غذا ہے سارا عبادت، ذکر الہی ہے، قرب نوافل ہے، فرض اور واجب اور سنن، یہ ساری چیزیں، اور اس کو کھونا چاہیں گے مقام بھی کھو جائے گا۔ انسان احساس رکھنا ہے، ہمیں زندگی ایک بار ملا ہے، بہت کم وقت کے لیے ملا ہے۔ آپ کو احساس ہوتا نہیں ہے، مجھے تو بہت احساس ہوتا ہے موت کا۔ لوگ مجھے معلوم میں تانے مارتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی دیتے ہیں، اپنے آنا کا یا جو کام کرنا ہے سبھی کام کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر ابھی مر جائیں گے، جو کچھ ہمیں ملا ہے حفاظت سے لے کر چلے جائیں گے، کل پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ ہمیں بچانے کا قوت ہے، استطاعت ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ جو جوش میں ہے، جو جیب میں ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ پیچھے پڑے ہیں، اسی طرح یہ ضائع ہو گیا، خود تو ضائع ہو گیا، لیکن ہمیں سمجھتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ضائع ہو۔ کچھ صوفیوں کو یہ ارادہ ہوتا ہے، ہم دوڑیں گے، بھاگیں گے، مجاہدہ کریں گے، اللہ کو حاصل کرنا ہے، انہوں نے خود سوچا، لیکن اللہ کچھ لوگوں کو خود چنتا ہے، وہ کبھی ضائع نہیں، اس لیے اس کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔
جو بندہ خود محنت کرتا ہے ان کے پیچھے شیطان بھاگتا رہتا ہے. کسی دن بڑا مقاموں کو ایسا پکڑ کر کھینچتا ہے کہ بچتے نہیں. لیکن جنگ میدان میں جو بچے بہت کم لوگ. اللہ تو شیطان کو کہیں لوگوں کا جو غذا کے طور پر دے دیتا ہے اس کو چاہیے یا اللہ مجھے بھوک زیادہ ہے ایسے ایسے جو لوگوں کو مجھے دے دے دیتا ہے. عجیب علیہ السلام کے متعلق اس نے کہا کہ اللہ ایسا کسی جو تیرے حبیب کے تیرا بڑا قرب حاصل ہوئے لوگوں کے بارے میں مجھے بتا میں ان کو ضائع کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ عجیب علیہ السلام نے ان کے پیچھے تم لگ جاؤ کوشش کرو. مسلمان سے سیدھا آیا زمین کے نیچے گیا وہاں سے پھونکا آگ. اس آگ کا جو دھواں ہے جو گرمی ہے ان کے جسم میں جتنی باتیں سارے جڑ گئے. باہر گئی بھی جو رحیمہ ان کا جو بیوی رضی اللہ تعالیٰ نے اندر آتے انہیں سے پوچھ رہی تھی آج یوگ کے کہاں ہیں. آخر شیطان ہارا. لیکن ایسے ایسے جو لوگوں کو جو شیطان حوالے کر دیتا اللہ کریم نے وہ لوگ بچتے نہیں ان کو کھا جاتا. ایسے کچھ لوگوں کو ایک ہمارے ساتھی جو صاحب کشف والے کہنے لگے میں نے فلانے لوگوں کو دیکھا مسجد نبی میں پورے کالے. مسجد نبی تو ہے ساتھی تو جاتے ہیں لیکن پورا کالا سڑے ہوئے حالت میں کفریت کا حالت. بہت زمانے پہلے حیدرآباد میں ایک آدمی نے دھوکہ دیا. اس آدمی کے متعلق کوئی خواب دیکھا مسجد نبی میں تو ایک شخص ہیں آپ کے ساتھی ہیں بالکل سڑا ہوا کالا رہتا ہے. ہاں یار میں کیا کہوں وہ آدمی مجھے دھوکہ دیا. کون ہے وہ؟ میں نے بتایا تو کوئی بات نہیں میں دیکھ لیتا ہوں. نہیں فلانے آدمی کیا آپ کسی کو مدد کرتے ہیں وہ آدمی آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے ایمان سے مر جائے گا. مرتے نہیں. دنیا میں بھی اس کا نام رحیم ہوگا رحمان ہوگا صدیق ہوگا نکاح بھی ہوگا مسجد کی بھی مولانا نماز جنازہ پڑھائیں گے لیکن مرتا تو کفر پر ہوگا. ایسے اگر کچھ لوگ ہیں ایسے مردے ہیں ایمان کے حالت میں ان میں کوئی سلامت نہیں ہے. وہ لوگ مسجد نبی میں کھایا کوئی ان کا جو بیٹھے آئے ان سے کتنا کرتے رہتے ہیں. ان کا بھی ایک پیر ہے ان کا جولی بڑھتا رہتا ہے. وہ بھی تو مرے اسی طرح وہ بھی کوئی رنگ میں ہے. سود لینا حرام. سود کا حساب کتاب لکھتا ہے وہ حلال ہے وہ بھی تو حرام ہے. یہ سود کا یعنی کہ حرام کا کام جو کرتے ہیں ان کو جو مدد کرتا ہے تو وہ بھی تو حرام ہی ہے اور اس میں وہ خوش ہے. لوگوں کو بیچتے ہیں میسج بیچتے ہیں سوال پہ سوال سوال پہ سوال سوال پہ سوال سوال پہ سوال.
اللہ کے میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک بادشاہ تھا، بہت ہی لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا. لوگ اس سے تنگ آ گئے. اور عوام تھوڑا ایک صوفی کا آ کے فریاد کر رہے تھے، حضرت اس طرح کم کرتا ہے بادشاہ، تم فکر نہ کرو اور اس ملک چھوڑ کر کہیں اور ملک بھاگ جائے گا. اسی طرح وہ بھاگا. اس کے بیٹے تخت پر آیا، اسی طرح وہ بھی ظلم کرتا تھا. تو لوگ پوچھ رہے تھے حضرت وہ جو بابا تھا وہ پھر نہیں آیا ہے نا؟ تو حضرت فرمائے وہ پھر آیا، جدھر مراقبہ کیے کہنے لگے پھر آئے گا، پھر پہلے سے زیادہ ظلم کرے گا آپ لوگوں کو. لوگ حیران ہو گئے، حضرت یہ کیسا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اس آخرت کا مراقبہ کیا، اس کے حصے کا جو آگ مزید جاتا جا رہا، تو اتنی آگ جاتا گیا، اتنی اس کو یعنی حرام چیز کھانا ہے، اللہ کے خلاف ورزی کرنا ہے، لوگوں کو دلوں کا جو ہے نا وہ دلوں کو دکھانا ہے. پرسوں بھی ایک صاحب آئے تھے، حکیم آئے تھے، کہنے لگے مجھے ایک بزرگ ملے، بزرگ سے یہ چیز حاصل ہوئی. کہنے لگے میں آپ یہ چیز آپ کو کیسا ملا؟ کہ بزرگ تھے وہ مجھے نصیحت کیے ہیں، میں یہ چیز ایک آپ کو دیتا ہوں. لوگوں کو دلوں کو نہیں دکھانا، لوگوں کا دل نہیں دکھانا، لوگوں کا مال نہیں کھانا، لوگوں کو گالی گلوچ دے کے ان کو تکلیف میں نہیں ڈالنا. اللہ کا مخلوق کسی کو تکلیف دو گے تو ایک چیز تمہارے پاس نہیں رہے. لوگوں کا سلامت مانگو، لوگوں کو یعنی دکھ تکلیف میں مت ڈکیل دو. کتنے بزرگوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، کوئی وظیفہ سکھاتے ہیں اس سے تمہیں یہ حاصل ہوگا یہ حاصل ہوگا، لیکن لوگوں سے اجرت نہیں لینا، اس کو تجارت نہیں بنانا، یہ کہہ کر دیں. مطلب وہ لوگ جیتے تھے لوگوں کو خوشحال رکھنے کے لیے، اللہ کا مخلوق کو تکلیف میں نہ رہے. اور اللہ کا مخلوق کو تکلیف میں ہو جائے پھر ان چیزوں کو میں نے جو دیا اس میں کوئی فائدہ نہیں. چلتے 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 سارے چیز یعنی کہ تجارت میں آ گئے. ان کو کیا معلوم ہے اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے، نور ملتا ہے یا نار ملتا ہے، کیا معلوم. بزرگ کہنے لگے اس کے حصے کا آگ اور بڑھایا جاتا ہے، اس لیے وہ کچھ تکلیف آپ لوگوں کو جو دے گا. یہ نہ سمجھنا جو کوئی بھی یعنی کسی کو تکلیف دیتا ہے وہ خوش رہے گا، ایسی بات نہیں ہے. یہاں بھی اس کو دل میں آگ لگ جائے گا، وہاں بھی اس کا آگ لگ جائے گا. ہمیں یہ لوگ کچھ لوگ جو دو چار لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یعنی کہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں. اس آگ میں مزید ایک پیر ہے، وہ پیر یعنی کہ وہ تیل ڈالتا رہتا ہے. تو یہ ایک پیر خانہ ہے، کچھ لوگ اس کے ساتھ ہیں کچھ نظام چلاتے ہیں، یہ صحیح ہے. تو میں بھی یہی چلاتا رہا ہوں.
وہ ایسے لوگ ہیں مسیح نبی کے اوپر عقیدہ نہیں ہے، کشف کے اوپر عقیدہ نہیں ہے، خاص کے اوپر عقیدہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں ہمارے دیوبندی میں یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارے دیوبند میں ولایت کا وراثت ہوتے ہوئے عقیدہ نہیں ہے. نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے ولایت میں وراثت ہوتا ہے. بریلوی میں ہوتا ہے. بریلوی میں پیار محبت بھی ہوتا ہے. لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، سب کچھ ہے. ولایت میں وراثت ربی نشین کے نام سے چلتا بھی ہے. دیوبندی لوگ تو خشک لوگ ہیں. ان کے پاس محبت بھی کم ہے. لوگوں کو بانٹنا بھی ان میں کم ہوتا ہے. لیکن دونوں میں پیر خانے میں یقین رکھتے ہیں، شیخ اور مرشد سے یقین رکھتے ہیں. ان باتوں کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں. بس کچھ فرق ہے. جنہوں نے علی کو تھوڑا یہاں کھینچ لیا، انہوں نے باغ تھوڑا یہاں کھینچ لیا. یہی فرق ہے، لمبا تھوڑا فرق نہیں ہے. ایک ساتھی نے مجھے کہنے لگا، میرے والد صاحب آخر وقت میں ہمیں نصیحت کیے ہیں، وہ بریلوی تھے. اپنے اولادوں کو کہنے لگے بریلوی اور دیوبندیوں میں خاص کوئی فرق نہیں ہے، تم اس الجھن میں نہیں پڑتے. تو اس الجھن میں پڑ جاؤ گے، پھنس جاؤ گے. خاموشی اختیار کرو. جیسے یہ شور کرتے ہیں، چلاتے ہیں، خاموشی اختیار کرو. بعد میں سیاست کا جو لوگ ہوتے ہیں اس میں تھوڑا رنگ ونگ لگایا، کچھ نعرے بازی، کچھ یہ تو کرنا شروع کر دیا. آپس میں جھگڑا فساد. حقیقت میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بہرحال عقیدت اپنی جگہ پہ، لیکن دونوں پختہ حنفی. ان میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے، ہم نے باہر بھی دیکھا گیا، شافی نہیں ہوتا. ان میں زیادہ تر ہندوستان راجستھان میں دیکھے گئے مکمل طور پر دونوں حنفی ہیں. مسئلہ ایک ہی ہے. میں نے مئو ایک بستی ہے بنارس کی بستی، ایک مفتی صاحب تھے، مفتی محفوظ رہنا. تو کھانا وانا کھاتے تھے تو ان سے میں نے پوچھا بریلوی دیوبند میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے پڑھ کر ہر کوئی فرق نہیں. دیوبند میں فرق ہوئے، کہنے لگے کوئی فرق نہیں. یہ چھوٹے جو عقل کو مارے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے نفس کو مارے، وہ لوگ اس فساد میں جد میں آتے ہیں، پھر یعنی کہ غصے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ایسے کچھ بھی نہیں ہے. کتابوں میں تازے مسائل ہیں، تو کتابوں میں جو پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہے اسے یہ الجھن میں نہیں پڑتا. آپ دیکھیں یا کتنے بھی جو مدرسے ہیں، یہ مدرسہ دیوبند میں آپ دیکھ لیجیے گا، شافی حنفی دونوں پڑھاتے ہیں. بریلوی دیوبندی دونوں کو بارے میں بھی بتاتے ہیں. یہاں چنئی میں ایک مدرسہ ہے جمالی، اس میں حنفی شافی دونوں کو پڑھاتے ہیں. اگر خود بریلوی ہے، دیوبندی کی متعلق بتاتے ہیں. نفرت حاصل کرنے کا نام علم نہیں ہے.
زہر ہے، نقصان ہے۔ بہرحال اس راستے میں ان نعمتوں کا حاصل کرنے کا ایک ادب، دوسرا شکر، ان چیزوں کو اپنے یعنی کہ جو باندھ لیں نقصان نہیں ہوتا، کبھی نہ کبھی اللہ نے بچا دیا۔ اس سے بڑا چیز کیا ہے؟ انا، وہ زہر دل میں جب رہے تو یہ تو بندے کو تباہ ہی کر دیتا ہے، وہ نہیں بچاتا ہے، وہ لے ڈوبتا ہے۔ ایک ہمارا ساتھی ہے، کینسر ہو گیا، ایسے کینسر ہو گیا جو گندگی نکلنے کے جو راستے میں کونے میں اس کا جو کینسر ہو گیا، پیخانے کے جگہ پہ اس کو کینسر ہو گیا، جگہ پورا کمرے میں ہر جگہ تو اس کا جو پیخانہ ہے، اس کا قریب جا کے کوئی خدمت کریں گے؟ کوئی نہیں کرتا۔ ہمارا ساتھی ہے، اس خانقاہ بنانے کا سب سے زیادہ فنڈ اس نے دیا، لگ بھگ 40 لاکھ روپے کا۔ میں نے سوچا اس کے بعد آلے کا کمرہ بنا کے دیا، لیکن ایسا حال ہو گیا، ابھی ہاسپٹل میں پڑا ہے کینسر کے حال میں، کیسا بچ سکتا مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ جب جسم کے اندر جو رہتا ہے وہی گلا سکتا ہے، تو پیخانہ جب کہتے ہیں جسم کے اندر جو رہتا ہے وہی ہمارا ہی اپنا ہے، لیکن پورے کمرے میں جو پھیل گیا ہے کون اس کو چھوڑے گا؟ ہمارا حقیقت ہے۔ تو یہی کسی نے کہا تھا، تم ہے کیا ہے؟ پورا دوں ہے، دوں۔ یہ کپڑا پہننا، اختر لگانا وغیرہ، ہنسنا بیٹھنا وغیرہ، یہ وہ کرنا، سارا یہ سجاوٹ ہے۔ اس اندر میں گندگی بھی ہے، شیطان کا دور بھی ہے، اللہ کا پاکیزگی روح بھی ہے۔ ان سب میں حاوی والا روح کا سبھی کا کس وقت میں اس جسم میں کیا ہو جاتا ہے یار، کون جانا؟ طرح طرح کی بیماری کہتے ہیں، ہم کبھی سنے نہیں۔ آدمی جب بے بس ہو جاتا ہے نا، احساس ہوتا ہے ابھی میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہاسپٹل میں پوچھیں اس ڈاکٹر کہاں ہے؟ پانی پلانے کے لیے کوئی چاہیے، بستر میں اس کو سیدھا بٹھانے کے لیے کوئی چاہیے، اس کو سلانے کے لیے کوئی چاہیے، 2 لقمہ کھلانے کے لیے کوئی چاہیے۔ پھر گاندار کرتے، آواز کرتے، بات کرتے تھے، ہنستے تھے وغیرہ، سارا یہ سارے میرے مرضی میں چلے گئے اس گھر میں، تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس بندے کا ساتھ پیدا ہونے والے ہونے کا باوجود بھی کوئی نہیں اس ہاسپٹل میں نہیں۔ یہی ہے ہمارا حقیقت۔ اس لیے اللہ کریم کے کرم کو جانا ہے، اس سلامتی سے اس سینوں کو، اس دلوں کو چمٹا کے لے جائیں گے، ہم بچ جائیں گے۔ ظاہری عبادت اپنے طرف، لیکن دلوں کو سجانا وہ یہ کام ہے، وہ اپنے طرف۔
دنیا میں کتنے لوگوں کو گنوں گے، کتنے لوگ آپ کو نظروں میں سینوں کو چمکانے والے، دلوں کو چمکانے والے کتنے ملیں گے؟ گنتی کے لوگ ملیں گے، زیادہ تر لوگ نہیں ملیں گے۔ اس سلسلے میں بھی ہزاروں لوگ ہیں۔ کیا پورا آرام سے بات ہو گئی؟ ہم خود دیکھتے ہیں کتنے لوگ آنے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مارے جائیں گے۔ آپ سارے مٹکے میں، سارے یعنی کہ برتن میں بھر کر دور جا دیجیے، ایک قطرہ زہر ڈال دیجیے یا ایک قطرہ پیشاب ڈال دیجیے، تو استعمال ہو سکتا ہے۔ بعض تہجد گزار ہیں، بعض دو وقت کا ذکر کرتے ہیں اور قرب نوافل میں ہر عمل کرتے ہیں، بہت اعلیٰ مقام میں ہیں، لیکن دل میں جب آنا آ جائے گی سب مارا جائے گا۔ یہ اللہ کریم کی طرف سے امتحان ہے، بچانا ہے ہمیں، آخر تک سلامت سے لے جانا ہے، اس کا اپنے مرضی سے، اپنی حفاظت سے۔ میں بڑے عروج میں چلے جاؤں گا، میں ایمان سے چلے جاؤں گا، میرے سوچنا جو ہے نا تھوڑا مہنگا پڑ جائے گا۔ انسان میں ختم نہیں ہوتا۔ اچھی چیز کے لیے آپ نے یعنی کہ آپ کا اپنے طرف کچھ کہنا ہے، اس وقت تو میں خود ہی ساتھ میں لینا پڑتا ہے، نہیں میرے پاس نہیں، میں وہاں بھی تو آ جاتا ہوں۔ اس بینک کو کیسے ختم کیا جائے؟ حضرت کے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے، یہ میں ختم ہی نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ تو جہاں جہاں میں آتا ہے وہاں اللہ کو لگا دیجیے۔ تو یہ بات سنا جائے، اللہ ہمیں حفاظت فرما دے۔ اور سستی تو بہت آتا ہے بات کرنے میں، وہ کوئی بھی بات کرے وہ تو ہوتا ہے، نیند آتا ہے یا تو پھر ذہن دوسری طرف چلے جاتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی مولانا گھڑی نہیں دیکھتے، اس طرح کا انعام شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے جتنے بھی آئے ہیں اللہ کے سب کو سلامت رکھے، اور عبادت کا بھی جو ہے پہلے سے زیادہ توفیق دے دے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارا سارا سب کا سب مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ کریم اس راستے میں ہمیں ادب عطا ہے، سب سے بڑی چیز ادب عطا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ کلہم ادب، ادب نکال دیا پھر وہ نکل گیا، اس کے بعد صرف شکل رہ گیا، رسم، ایک رسم رہ جائے، آرٹیفیشل۔ حقیقت کیا ہے؟ ادب، سر جھکانا سیکھنا ہے، آواز کم کرنا سکھانا اور سیکھنا۔ اور دوسروں کو تکلیف دینا رکنا، اور کوئی کرتا ہے اس کو روکنا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔